ناظرین، چنگم کے داغ چھری کو ذرا سا گرم کر کے پہلے چنگم اتار دیں، پھر متاثرہ حصے پر سپریٹ لگائیے اور صابن سے رگڑ کر دھو لیں۔ چاندی کے زیورات کو کالا ہونے سے بچائیے۔ چاندی کے زیورات اکثر کالے ہو جاتے ہیں۔ انہیں کالا ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے جولری باکس میں 4 سے 5 عدد چاک ڈال دیں۔ جولری کالی نہیں ہوگی۔ بجلی کی استری کا زنگ صاف کرنے کے لیے اگر بجلی کی استری کو زنگ لگ گیا ہو تو کھانے کا سوڈا سے زنگ صاف کر لیجئے۔ چوہے بھگائیے۔ جہاں چوہے ہوں وہاں پیپرمنٹ باریک کر کے چھڑک دیجئے۔ جلی ہوئی دیگچی صاف کرنا۔ اگر دیگچی اندر سے کالی ہو گئی ہو تو اس میں پانی بھر کر 3 چمچ ٹاٹری اس میں ملا کر آدھے گھنٹے تک پانی کو ابلنے دیں۔ دیگچی صاف ہو جائے گی۔ کتابوں کو کیڑوں سے محفوظ رکھنا۔ تھوڑی سی پھٹکڑی اور تھوڑی سی سفید مرچ لے کر ان کا سفوف بنا لیں اور کتابوں پر چھڑک دیں۔ بند گوبھی جب بھی پکائیے تو دھو کر کاٹیے، کیونکہ کاٹ کر دھونے سے تمام وٹامن ضائع ہو جاتے ہیں۔ بینگن کاٹ کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیں تو ان کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے۔ اگر انہیں کاٹنے کے بعد نمک ملا کر پانی میں بھگو دیا جائے تو رنگت تبدیل نہیں ہوگی۔ مٹر ابالتے ہوئے پانی میں مٹر کے چند چھلکے ڈالنے سے رنگت اور مٹھاس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تھوڑے سے پانی میں سرکہ ملا کر سبزی پر چھڑک دیا جائے تو سبزی 1 ہفتے تک تازہ رہتی ہے۔ ناظرین، ہاتھوں سے لہسن، دھنیا، پیاز اور مرچوں کی بو دور کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ ہاتھ پر مل کر دھو لیں۔ تھکے ہوئے پیروں کو آرام دینے کے لیے نیم گرم پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر کے اس میں پاؤں ڈبو دیں۔ اگر ہچکی آ رہی ہو تو لونگ کھا لیں یا پھر 1 گلاس پانی پی لیں۔ گلدان کے پانی میں اگر صابن کے کچھ ٹکڑے ڈال دیے جائیں تو پھول دیر تک تر و تازہ رہتے ہیں۔ اگر لیموں لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے ہوں تو ہر لیموں پر موم کا 1 قطرہ ٹپکا کے فریز کر دیں۔ اکثر ناظرین، آلو میٹھے ہونے کی وجہ سے سالن کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ میٹھے آلو کاٹ کر پکانے سے قبل لہسن، نمک اور سرکہ لگا کر 45 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ پکنے کے بعد ذائقہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ ساگ پکانے سے قبل اگر اسے کھولتے پانی میں ابال لیا جائے تو لذت بڑھ جاتی ہے۔ تندوری روٹیوں کو تازہ کرنے کے لیے ان پر پانی لگائیے اور گرم توے پر بالکل ہلکی آنچ پر پتیلے سے ڈھک کر رکھ دیں۔ 10 منٹ بعد روٹیاں تازہ ہو جائیں گی۔ سنک کی نالی بند ہو جائیں تو گرم پانی میں کپڑے دھونے کا سوڈا شامل کر کے سنک میں ڈال دیں۔ پھٹکڑی باریک پیس کر کچن کے کیبنٹس میں رکھیے تو کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ ناظرین، صابن کے چند ٹکڑوں اور سرسوں کے تیل میں گرم پانی کے بعد لکڑی کے دروازوں اور چارپائیوں کے جوڑوں پر ڈالنے سے چرچراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر مرغی شوربے والی پکانی ہو تو اسے پکانے سے 10-15 منٹ پہلے لیموں کا رس اور سرکہ لگا کر رکھ دیں، پھر گھی میں تل کر مسالہ ڈال کر پکائیے۔ تھوڑی سی املی پانی میں بھگو دیں۔ تھوڑی دیر بعد جب املی نرم ہو جائے تو ہاتھ سے خوب مل لیں اور اس املی والے پانی سے برتنوں کو دھوئیے اور خوب رگڑیے۔ برتن چمک اٹھیں گے۔ کثرت استعمال کے بعد پلاسٹک کے برتنوں اور بوتلوں پر کچھ داغ پڑ جاتے ہیں اور چکنائی جم جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک بڑے سے ٹب میں برتنوں کے حساب سے 2 بڑے چمچے کپڑے دھونے والا سوڈا ڈال کر برتن گرم پانی میں بھگو دیں۔ نتائج حیران کن ہوں گے۔ ناظرین، ہاتھی دانت سے بنی ہوئی مصنوعات اکثر زرد پڑ جاتی ہیں۔ ایسی چیزوں کو شیشوں کے مرتبان میں رکھ کر سورج کی شعاؤں کے سامنے رکھ دیں، ان کی زردی ختم ہو جائے گی۔ پیاز کاٹ کر سونگھنے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پودینے کی ڈنڈیاں یا لیموں کے چھلکے کپڑوں اور کتابوں میں رکھنے سے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ موسم گرما میں تکیے میں اگر تھوڑا سا کافور ملا دیا جائے تو اس سے تکیہ ٹھنڈا بھی ہو جائے گا اور کٹمل بھی نہیں پڑے گا۔
بیڈ شیٹ کو کلف لگا کر بچھانے سے سلوٹیں نہیں پڑتی اور زیادہ دن صاف رہتی ہے۔ اگر کپڑوں پر چکناہٹ لگ جائے تو اس پر خوب پاؤڈر چھڑک کر استری کر لیں اور پھر واشنگ پاؤڈر سے دھو لیں۔ بعض دفعہ مہندی ہلکی رہتی ہے۔ جب مہندی سوکھ کر جھڑ جائے تو اس پر پان میں استعمال ہونے والا چونا لگا لیجئے۔ چاولوں کو دیر تک رکھنے کے لیے کچے چاولوں میں نیم کے چند پتے رکھ دیں، اس سے چاول دیر تک محفوظ کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے فریج میں پھپھوندی لگ گئی ہو تو سفید سرکہ میں بیکنگ پاؤڈر ملا کر اپنے فریج کی صفائی کریں، اس سے پھپھوندی صاف بھی ہو جائے گی اور دوبارہ نہیں لگے گی۔ اگر آپ کے کچن کی دیواریں یا شیلف چکنائی سے بھر گئے ہوں تو سب سے پہلے انہیں کوئی نرم تولیہ لے کر بیکنگ پاؤڈر سے صاف کریں، جمی ہوئی چکنائی اتر جائے گی۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے روزانہ کھجور کھائیں، اس کے علاوہ لال چقندر کا بھی استعمال کریں۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ آٹے میں اگر سونڈیاں یا کیڑے پیدا ہو جاتے ہوں تو چند پتے لے کر آٹے کے اوپر نیچے ڈال دیں، اس سے سونڈیاں اور کیڑے پیدا نہیں ہوں گے۔ پانی کے ساتھ ناظرین لہسن اور چقندر کھا لو، پیٹ ایسے اندر جائے گا جیسے کوئی جادو ہو گیا ہو۔